آدھا منٹ. ابا کی محبوب ترین یادوں میں ایک طرف بچپن میں تاج محل کے صحن میں کھیلتے پھرنے کی یادیں ہیں، اور دوسری طرف کراچی یونیورسٹی میں طالب علمی کے دنوں کی یادیں. اور ابا نے ان سب یادوں کا ذکر ہم بچوں سے ہمیشہ اس طرح کیا جیسے کل ہی کی بات ہو، اس لیے میں نے اور باجی نے ساری زندگی ان یادوں کو اپنی یادیں محسوس کیا ہے. مثلاً وہ بحثیں جو فلسفے کے مسائل اور سیاسی نظریات کی جنگ سے لے کر فرائیڈ کے تصور انا اور غالب اور شیلے کی شاعری تک ہر قسم کے مسائل پر ہوتی تھیں. 1950 کی دہائی میں لیفٹ کی سیاست اور NSF کا الیکشن جیتنا، ڈیبیٹ کے مقابلوں میں وسیم صدیقی کی ہوٹنگ، اور بحث برائے بحث کے کسی مشاق کھلاڑی کا یہ شاہکار جملہ جو انہوں نے بہت دفعہ ہمیں سنایا کہ دیکھیے ہر داخلی موڑ پر ایک خارجی بحران بھی پیدا ہوتا ہے. اور وہ واقعہ انگیز اشعار جن کو اس طرح کی مجلس میں پڑھنا مناسب نہیں. میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ کراچی یونیورسٹی کی ان یادوں سے ابا کی طرح جب سے مسحور ہوتے آئے ہیں، اس لیے آپ لوگوں سے خاص طور پر آرٹس کاؤنسل میں باتیں کرنا میرے لیے ایسا ہی ہے جیسے اپنے سارے خاندان سے گھر میں ہی گفتگو ہو رہی ہے. اس لیے میری تمنا ہے کہ ذرا سا لاڈ کیجیے گا میرا اور چند منٹ مجھے اور دیجیے گا. میں آپ سے اس ورثے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو ابا نے باپ کی حیثیت سے ہم کو سونپا، اور وہ ورثہ ہے علم کا. علم اور علم رکھنے والوں کی قدر، علم اور علم رکھنے والوں سے محبت، اور علم کے ذریعے انسانیت کی خدمت. علم سے مخلصانہ محبت کا جو ذوق میں نے ابا میں دیکھا، اس کے تقاضے واقعی نہایت دشوار گزار ہیں. ظاہر ہے یہاں علم سے میری مراد محض معلومات کا ذخیرہ جمع کرنا نہیں ہے جو انہوں نے بہت کیا. علم سے میرا اشارہ سخت محنت اور ریاضت سے تیار ہونے والی فکر کی طرف ہے. ایک ایسی فکر جو قوموں کو اندھیروں سے نکال لانے کی طاقت رکھتی ہے. ابا کا یہ ایمان تھا کہ ایسی طاقتور فکر اور اس کی مضبوط دلیلوں کے حامل انسان کو نہ تو کسی ریشم و کمخاب کی زیبائش کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی ادارے کے عہدے کی دھونس کی. طاقتور فکر کو اور مضبوط دلیلوں کو تو سوائے شاعرانہ ادائیگی کے سنگھار کے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ مضبوط دلیل تو خود ایک اسٹیٹس سمبل ہوتی ہے. اسی لیے مجھے یاد ہے کہ ابا کو اس وقت حقیقی تسکین ملی تھی جب ان کو معلوم ہوا کہ امریکہ کے مایہ ناز دانشور ایلون ٹافلر نے اپنی کتاب پاور شفٹ میں ابا کی کتاب مینیجریل چیلنج ان دا تھرڈ ورلڈ کے کچھ خیالات کو سراہا ہے اور کوٹ کیا ہے. ابا نے مغرب میں گھرانے اور گھریلو کارخانے کے الگ الگ ہو جانے کے اثرات پر کچھ نئے خیالات پیش کیے تھے. ابا کی کتاب امریکہ کے ایک ثقہ پبلشر نے چھاپی تھی اور ایلون ٹافلر سے کسی نے کچھ کہا سنا نہیں تھا. بس طاقتور فکر نے نہایت سادگی اور خاموشی سے اپنے جوہر دکھائے تھے، اور یہی ابا کے عقیدے کے مطابق سب سے بڑی راحت ہے. علم کے حصول کے بارے میں انہوں نے ہم کو ہمیشہ یہ پیغام دیا کہ تمہارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ خود میں مشرق کی اعلیٰ ترین علمی میراث اور مغرب کی اعلیٰ ترین علمی میراث کا امتزاج پیدا کرو. یہ محض ایک بے نور تلقین نہیں تھی، یہ امتزاج ان کی اپنی فکری زندگی کا ثمر تھا اور ہر روز ہمارے سامنے تھا. یہ امتزاج جس طرح ان کے افکار میں جھلکتا تھا وہ آج یہاں موجود شخصیات کے تنوع سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے. مشرق و مغرب کے علماء، صوفیہ، شعراء، ادیبوں اور مفکروں سے ان کی گہری محبت کا گھر کے ماحول پہ یہ اثر ہوا کہ ان میں سے کچھ ہستیاں ہم کو ہمیشہ اپنے گھر میں مقیم محسوس ہوئیں. کبھی لگتا تھا کہ میر صاحب دوسرے کمرے سے آ کر غصہ کرنے لگیں گے کہ اب غل نہ ہو. کبھی منصور حلاج کی آواز دور سے گونجتی ہوئی محسوس ہوتی.
برٹرینڈ رسل اور جان پال سارتر کے بچپن کی کہانیاں ہمیں بھی یاد ہونے لگی تھیں. پھر ایک زمانے میں فرانسس بیکن کا تو اتنا ذکر رہتا تھا کہ وہ تقریباً محلے کی مسجد کے مؤذن لگنے لگے تھے. ابا کو یہ بات بالکل پسند. ابا کے سائے میں دل میں یہ خوف بھی ہمیشہ کے لیے بیٹھ گیا کہ کسی عظیم شاعر کا کلام کو پڑھتے ہوئے میں اگر وزن سے خارج ہو جاؤں تو میری وجہ سے اس شاعر کو جسمانی ایذا پہنچتی ہے، اور اس کو نہیں تو ابا کو تو ضرور پہنچتی ہے. غالب، فیض اور شیکسپیئر سے ابا نے ہمارے اندر ایک خاص عقیدت پیدا کی. 1987 میں اسٹریٹفرڈ آن ایون ہمیں شیکسپیئر کے گھر ابا خود لے کے گئے تھے، اور یہ ابا کا یہ اثر تھا کہ شیکسپیئر کے گھر کی یہ یاد لے کر جب میں 1999 میں پہلی دفعہ دلی میں گلی قاسم جان گیا تو غالب کے گھر کا حال دیکھ کر باقاعدہ آبدیدہ ہو گیا. یہ انہی کی وجہ سے تھا. تاریخ کی ان ہستیوں کے علاوہ انہوں نے عصر حاضر کے ان لوگوں سے بھی تعلق رکھنے کی ہمیشہ کوشش کی جو جہد فکر و تخلیق میں مشغول رہے. ہمارے گھر کی علمی اور ادبی محفلوں کے دفعہ ہم بچوں نے عصمت چغتائی، ڈاکٹر اقبال احمد، اسٹینلی والپرٹ، پیپسی سدھوا جیسے لوگوں سے گھر ہی میں ملاقات کا شرف حاصل کیا جو سب کے نصیب میں نہیں آتا. اور ابا نے قصداً ان لوگوں کو ہمارے دلوں میں سپر اسٹار کا رتبہ دلایا. ساری زندگی درس و تدریس کے ذریعے انہوں نے جس طرح اپنے علم کو بانٹا اس سے آپ لوگ مجھ سے زیادہ واقف ہیں، اس کا شاید اتنا ہی ذکر کافی ہے. انہوں نے ہمیشہ کہا کہ حیات بعد از ممات، موت کے بعد زندگی کا بہترین ذریعہ کتابیں لکھنا ہے، کیونکہ انسان کے جانے کے بعد اس کی کتابیں ہی زندہ رہتی ہیں. اور اپنے اس قول پر انہوں نے دیکھیے کیسے کامل عمل کیا. عام طور پر بچوں کو اپنے والد کے جانے کے بعد ان کے مادی اثاثوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی کلفت سے دوچار ہونا پڑتا ہے. ابا نے نہ صرف ہمیں اس کلفت سے محفوظ رکھا بلکہ اپنے آخری 3 سالوں میں انہوں نے 3 کتابیں لکھ ڈالی. ایک مینیجنگ فار ڈیموکریسی، جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ جمہوریت کی جڑیں مستحکم کرنے کے لیے حکومتی اداروں میں بہتر مینجمنٹ ٹیکنیکس کو دنیا میں کس طرح استعمال کیا گیا ہے. دوسرے وہ اردو میں اپنی سوانح لکھ گئے، اور پھر تیسرے پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز کی فرمائش پر، افتخار حارث صاحب کی فرمائش پر جان ایلیا اور ان کے کلام پر ایک تجزیاتی کتاب لکھ گئے. اور اب مجھے اور باجی کو ان کتابوں کی اشاعت کی ذمہ داریاں تقسیم کرنا ہے. یہ واقعی انمول تحفے ہیں. میں ابا کی علم سے اور علم والوں سے محبت کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس میں آپ میں سے کئی کے ذہنوں میں ہمارے نانا سید محمد تقی کا خیال آ رہا ہوگا. اس ضمن میں یہاں میں ایک اور ہستی کا خاص طور پر ذکر ضروری سمجھتا ہوں. ہسپتال جانے سے پہلے کے دنوں میں گھر میں ابا کی طبیعت بہت خراب رہی. کسی نے مجھ سے کہا کہ ایسی صورتحال میں لوگ الہامی کتابوں سے لو لگا کر سکون محسوس کرتے ہیں. تو میں نے ابا کو کارل مارکس کی داس کیپٹل کا تقی صاحب کا ترجمہ پڑھ کر سنانا شروع کیا. ہم اس ترجمے میں تقی صاحب کے دباچے کو ختم تو نہیں کر سکے، لیکن مارکس نے داس کیپٹل کی تصنیف کے دوران جن جذباتی اور اعصابی صعوبتوں کا سامنا کیا، ان کا ذکر پھر سے سن کر ابا کی آنکھوں میں میں نے جو عقیدت اور جوش دیکھا وہ میرے لیے ان کی ایک لازوال یاد ہے. یہ آخری چند دنوں کی بات ہے. آخر میں آپ کو میں حافظ شیراز کا وہ شعر سنانا چاہتا ہوں جو ابا نے تقی صاحب کی آخری آرام گاہ پر حافظ کی اجازت سے ذرا سی ترمیم کے ساتھ رقم کروایا ہے. یہ شعر ابا کے باپ کی حیثیت سے پیغام کا پوری طرح احاطہ کرتا ہے. حافظ کہتے ہیں ہرگز نمیردان کہ دلش زندہ شد بعلم، حافظ نے زندہ شد بعشق کہا ہے. ہرگز نمیردان کہ دلش زندہ شد بعلم، سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں. وہ ہرگز نہیں مرتے جن کے دل علم سے زندہ ہوتے ہیں، اور صفائے کائنات پر ہم علم والوں کی دوام کی مہر ہے. شکریہ.